میرا سب سے بہترین انجوائبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں، اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائبل تھا. سب سے انجوائبل نہیں تھا، سب سے انجوائبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا، اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں، وہ سب سے زیادہ انجوائبل تھا، سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایران بھی اس میں ان کو اسرائیلیوں کو جواب دے رہا ہے فلسطین پہ حملے کا، لبنان بھی دے رہا ہے، اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. لیکن جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی کو دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان حکمرانوں کو اتنا جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ مر رہے تھے، کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے؟ بہت شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایران جواب دے رہا ہے اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے. اس کے لیے دیکھنا چاہیے کہ کیا سچویشن ہے. اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لیے فائدہ ہے تو صحیح ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے کیا نہیں. اکثر لوگ بیک سیٹ ڈرائیونگ کرتے. بیک سیٹ ڈرائیونگ مطلب ڈرائیونگ تو جانتے ہیں بیک سیٹ کرتے. تو یہ دیکھنے پڑے گا وہ ان کا موقف کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے تو اور نقصان ہوگا اسی لیے نہیں کر رہے، یا کریں گے تو اور فائدہ ہوگا، تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہے گا. تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. تو جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت ہے قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے. تو میری یہ رائے ہے کہ جتنے حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے، اور دے شوڈ بی اے کامن ایجنڈا. یہاں کیا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے کہ دیر از نو کنیکشن بٹوین دا علماء اینڈ حکمران. علماء حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرے، اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لیے کیا بہتر ہے. مسلمان ملک ہے، حکمران بھی مسلمان، علماء بھی مسلمان، اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا، اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور اگر بیٹھ کے سمجھوتا کے ساتھ بات کیے، وہ بہتر ہے بنسبت تناؤ کے. تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں اور حکمران بھی ساتھ میں آئیں، اور پھر کلیکٹیو ڈیسیشن لے. افسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو شریعہ میں ہونا چاہیے، ایک لیڈر وہی نے وہ ہوتا تھا، پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا. سب ایک ہی، یہاں سے پوچھے، یہاں بھی پوچھے، یہاں پریس صرف یہاں بیٹھی ہے. السلام علیکم. پریس ادھر ہی ہے. ڈاکٹر صاحب، احمد رشید ساگر، انڈیپینڈنٹ نیوز آف پاکستان، بیورو چیف فور راولپنڈی. ماشاء اللہ. میرا ہم سب سے پہلے آپ کو یہاں راولپنڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ شکر. خان صاحب، محسن نواسی صاحب جو پروگرام جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام کے اختتام پہ آپ پنڈی راولپنڈی اسلام آباد صاحب کو مل کے یہاں سے ودا آ رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ اس وقت امت جو کرائسس میں ہے، تمام مسلم ممالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو کفار ہے وہ نمبر آزما ہے. کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف نمبر آزما ہے. مسلمان خستہ حالی کا شکار ہے. مسلمان عورتوں بچوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. جہاد کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے، اور کیا ایسے معاملات کے اندر بالخصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر، تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور کون سا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی، یہ سوال کا جواب اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریر میں 15 پوائنٹ
ایکشن پلان. یہ 15 پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے 7 نقطے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کا، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے چاہے پاکستان میں، یہ پہلے 7 پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور آخری 8 پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سہولت دی ہے، جسے کیپیسٹی دی ہے، وہ کر سکتا ہے. تو یہ پورا اس کے اندر میری تقریر کے اندر اس کا جواب ہے. اپنا نام چینل کا نام اور ایک وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا نام عامر وسیم ہے. آئی ایم دا بیورو چیف ڈیلی ڈان اسلام آباد ہے. یہاں پہ کچھ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں، اس پہ آپ نے کافی لیکچر سنے ہوئے ہیں. میں آپ وزٹ کے حوالے سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے دن سے پاکستان میں آپ کا قیام تھا، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوائیبل مومنٹ یا کیا تھا اس وزٹ کے دوران، اور موسٹ ریگریٹیبل مومنٹ کون سا تھا ڈیورنگ یور اسٹے ان پاکستان؟ میں سے نے پوچھے میرا موسٹ انجوائیبل مومنٹ کیا تھا. اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں میرا سب سے بہترین انجوائیبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں، اور تقریر سے زیادہ انجوائمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا. لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوائیبل تھا. سب سے انجوائیبل نہیں تھا، سب سے انجوائیبل تھا جب میں اسلامک ادارے کو وزٹ کر رہا تھا، اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں، وہ سب سے زیادہ انجوائیبل تھا، سب سے زیادہ. اور کئی ادارے گیا میں، تبلیغ جماعت کے رائیوین گیا، جامعۃ اشرفیہ گیا، اہل حدیث کے مرکز گئے، اور جہاں بھی گئے ماشاءاللہ. اور جہاں نہ جا سکے وہ مدیر میرے ہوٹل میں ہے. مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماء اگر مجھے ملنے آ رہے جو صحیح نے مجھے جانا چاہیے، لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. تو جب میں نہیں جا سکا وہ مجھے ملنے آئے تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی. اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسالک کی ماشاءاللہ کہ ایک ساتھ ہے. یہ سب سے زیادہ تھا. آپ بولیں گے سب سے ریگریٹیبل مومنٹ، یہ تو سوچنے پڑے گا کہ ریگریٹیبل مومنٹ یا سب سے کم خوشی والا مومنٹ. ریگریٹیبل تو کچھ مجھے یہاں ایسا محسوس نہیں. ایک ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ یہ میرا ٹور ختم ہو رہا ہے، یہ آج کا سب سے ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ میں سوچا 4 ہفتے اتنا بہت ٹائم، ابھی سوچا کہ 4 مہینے 1 سال بھی ہوا تو کم ہوتے تھے. تو یہ ریگریٹیبل مومنٹ ہے کہ مجھے پاکستان چھوڑ کے جانے پڑے گا چند گھنٹوں میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سالے گوگل ایکسپریس کی ویو کو ماشاء اللہ کا جو جنہوں نے پروگرام آرگنائز کیا ہے ان کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے بیٹھنا. آپ کا سوال جو ہے وہ اب آپ سے پوچھیں گے سوال ذرا. جی ریسیو کیا. سوال میرا یہ ہے کہ آپ دنیا بھر میں لیکچر دیتے ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، آپ ہر عمر کے فرد کو ٹچ کرتے ہیں، اس میں یوتھ بھی ہے، بزرگ بھی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں. پاکستان سے بھی آپ نے یہ سارا کچھ کیا. پاکستان کے یوتھ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کے ساتھ، اس کو کافی جائزہ کریں، اور جو آپ کا انٹریکشن رہا یوتھ کے ساتھ پاکستان میں، اس کے حوالے سے اپنا تجربہ بتائیے. اذان ہو رہی ہے.
भाई साहब का सवाल था कि मेरा मैसेज खुसूसन पाकिस्तानी नौजवान यूथ के लिए क्या है। जहाँ तक कि पाकिस्तानी यूथ का सवाल है, मुझे लगा कि उनमें पैशन और जज्बा ज़्यादा है बनिस्बत आम यूथ से, आम नौजवान से। और जब पैशन और जज्बा ज़्यादा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जिसके फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसानदार भी हो सकते हैं। तो हमें इस जज्बे को किस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग फसाद चाहते हैं वो ये इस जज्बे को गलत तरीके से चैनलाइज करते, गलत हवाला देते, गलत लॉजिक देते और भड़काते। हमें क्या करना चाहिए, इन नौजवानों को सही तरीके से, सही दिशा में, सही राह में चैनलाइज करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन किताब तो कुरान मजीद है। अगर हम पाकिस्तान के नौजवानों को कुरान से जुड़ जाएंगे और कुरान को अपना हिदायत की किताब या डेली गाइड समझे। हम मुसलमान अक्सर कुरान की इतनी इज्जत करते हैं कि उसको कपड़े में बांध के ऊपर रखते, क्या पढ़ने का भी कपड़ा खोलना पड़ेगा, पढ़ने पड़ेगा, आधा घंटा लगेगा। तो कुरान एक हिदायत की किताब है, उसको अगर रोज़ हम पढ़े, समझ के पढ़े, उस पर अमल करें तो, और जितने भी जज्बे हैं, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कई वे से उसको चैनलाइज कर सकें। तो इसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की उम्मा अच्छे हाइट्स, ऊंचाई पे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ 3 क्वेश्चन और लेंगे। ये यूजुअली पूरा CNN और यार भाई इन डॉक्टर साहब का टाइम चंद घंटे में फ्लाइट है। जी, मेरा नाम इरशाद कुरैशी है, 24 न्यूज़ से। डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि सूद जो है वो इस्लाम में नाजायज़ है, अल्लाह से जंग। सुनिए, वापिस से पूछेंगे ना। सूद जो है अल्लाह से जंग कहा गया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क और बहुत से और इस्लामी ममालिक का निज़ाम जो है वो सूद पे चल रहा है। क्या आपने जो हमारे कुरानों से भी आपकी जो है मुलाकातें हुई, इस हवाले से कोई बात हुई कि कहा यह जाता है कि जब तक सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा? एक चीज़। दूसरा सर, एक सवाल भाई साहब ने पूछा कि सूद काफ़ी आम है पाकिस्तान में। सूद पूरी दुनिया में आम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। लेकिन पाकिस्तान में आम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाक जगह है। अल्लाह ताला सूद का जो हवाला कुरान मजीद में 8 जगह से करे, और कुरान सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279 में अल्लाह ताला फरमाते, अगर आप सूद को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल आप पे जंग का ऐलान करते हैं। तो सूद सिर्फ एक गुनाह कबीरा नहीं, अजीम गुनाह कबीरा है। शराब पीना गुनाह कबीरा है, लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं फरमाते कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपसे जंग करेंगे, वो भी गुनाह कबीरा है। लेकिन सूद ऐसा गुनाह कबीरा है जो अजीम गुनाह कबीरा है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस कई किस्म में सूद के सबसे नीचे वाला जो दर्जा है वो ऐसा है कि आप अपने वालदा के साथ ज़िना करते। तो सूद तो हराम है और माशरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन देखेंगे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल्ड है, यहूदी कंट्रोल कर रहे थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। तो मेरा ये कहना है कि अगर महीने के ओवरनाइट आप इसको हटा तो नहीं सकते, तो मेरा ये उनसे कहना है कि इंक्रीज़ द इस्लामिक बैंकिंग को और इंक्रीज़ करो। और मुझे किसने कहा कि यहाँ तकरीबन पाकिस्तान में 20 या 25% इस्लामिक बैंकिंग है। आप देखेंगे मलेशिया में, यहाँ की पॉपुलेशन 97% मुस्लिम है, मलेशिया की पॉपुलेशन 63% मुस्लिम है, और वहाँ जो इस्लामिक बैंकिंग इज़ मच हायर देन पाकिस्तान। हालांकि कम होना चाहिए, 63% है, और यहाँ की तादाद भी ज़्यादा है, वहाँ की तादाद कम है, तकरीबन 30-32 मिलियन है। तो अगर आप प्रमोट करेंगे इस्लामिक बैंकिंग को तो
انشاءاللہ جتنا پروموٹ کریں گے اتنا سود کا نظام کم ہوتے جائے گا. میری ہمیشہ یہ رائے ہے کہ جتنے بھی ٹاپ 500 کمپنیز ہے لسٹڈ کمپنیز, وہ کبھی لون لیتے ہی نہیں, قرض نہیں لیتے. دا ڈیٹ فری کمپنیز, جتنے بھی بڑی کمپنی, وہ پروفٹ اینڈ شیئرنگ آئی پی او فلوٹ کرتے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمان سے لون لو ہی مت, بیسٹ ہے. لیکن لون لینے کی مجبوری پڑ گئی تو لاسٹ ریسورٹ جیسا آپ اسلامک بینکنگ سے لے سکتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ شریعہ بورڈ پہ معتبر علماء ہیں, اور آپ کے ملک میں تو اسلامک اکنامکس کے جو دنیا کے ماہر ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب یہاں ہے, وہ ہے. تو اگر معتبر علماء ہے اس شریعہ بورڈ پہ تو آپ اس اسلامک بینک میں ایز اے لاسٹ ریسورٹ, یہ کہنا کہ اسلامک بینک اور کنونشنل بینک یکساں ہے, یہ بالکل غلط ہے. جو لوگ کو اسلامک اکنامکس کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ ایسا کہتے ہیں. یہ بات الگ ہے کہ کیونکہ اتنی بینکنگ سسٹم جو کنونشنل بینکنگ سسٹم اتنی عام ہو چکی, کہاں نہ کہاں جا کے اوپر ملاوٹ ہوتی ہے. تو 100% نے تو 90% تو اسلامک ہے. اور جتنا ہم پروموٹ کریں گے, جتنا گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی, اتنا پرسنٹیج جو اسلامک بینکنگ کا بڑھتے جائے گا. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ اور پروموٹ کریں تاکہ یہ سود کا نظام مٹ جائے. اور یہ جو ون آف دا ریزن جو ہے یہ کنٹرول کر رہے یہودی دو ہے, ایک ہے سود کے بینک اور دوسرا میڈیا ہے, اور ہم دونوں میں کمزور ہے مسلمان. سود میں تو کمزور ہونا چاہیے لیکن اسلامک فائنینس ہونا چاہیے پھر آلٹرنیٹو. اینڈ سیکنڈ از میڈیا. اگر دونوں پہ ہم توجہ دیں اور مہارت رکھیں تو انشاءاللہ ویل بی آن ٹاپ آف دا ورلڈ.